بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعني وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین اسلمتم فإن اسلموا فقد اہتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الخلیل الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید برہان الرشید کی سورہ آل عمران کی 2 آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، دین اسلام کے حوالے سے اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ دین اسلام سے ہٹ کر
کوئی بندہ دین لائے گا اور دین اسلام سے ہٹ کر کوئی عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا، اس کی عبادت درجہ مقبولیت کو نہیں پہنچے گی جب تک کہ وہ دین اسلام کا پیروکار نہیں بنے گا، دین اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش اور کاوش نہیں کرے گا۔ تو حاضرین محترم، آج کا پرفتن دور ہے، ہر طرف نفسا نفسی ہے اور ہر کوئی نفسی خواہشات کے پیچھے بھاگا ہوا ہے۔ اس اثناء میں آج کا جو ہمارا مضمون ہوگا وہ ہوگا حقانیت اسلام، یعنی دین اسلام کی سچائی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی اہمیت اور ضرورت آج کے پرفتن دور کے اندر۔ سب سے پہلے یہ چیز ذہن نشین رکھیں کہ کوئی بھی عمل ہے اس عمل کا مدار عقیدے پر ہوتا ہے۔ عقیدے کا درست ہونا یہ ابتدائی طور پر ضروری اور لازمی ہے۔ اگر عقائد درست نہ ہوں تو اعمال رائگاں اور بیکار ہو جاتے ہیں، اور اعمال درست ہو جائیں، عقائد درست ہو جائیں اور پھر اس کے مطابق اعمال کیے جائیں، وہ اعمال پھر اللہ کی بارگاہ میں درجہ مقبولیت کو پہنچتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو ضروری چیز ہے وہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو وحدہ لا شریک ماننا، یعنی گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے آیت مقدسہ پڑھی تھی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اللہ نے اپنی وحدانیت کی شہادت دی اور بیان کیا کہ بے شک جان لو کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر فرشتوں نے بھی اس چیز کا اظہار کیا، اور پھر انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتائی اور اللہ کی ہی عبادت کا اللہ کی بارگاہ میں اقرار کیا۔ اور پھر اولو العلم، یعنی جن کو اللہ پاک نے بصیرت عطا فرمائی، جن کو بصارت عطا فرمائی، اور جن کو اللہ پاک جل شانہ نے علم کی روشنی عطا فرمائی اور معرفت عطا فرمائی، انہوں نے بھی اس چیز کا اظہار کیا، اقرار کیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اس کے علاوہ کوئی مسجود نہیں کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے۔ تو اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، مستحق عبادت ہے، اور وہی ذات ہے کہ جس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے۔ یہ پہلا اور بنیادی عقیدہ اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اور پھر دوسری چیز، سب انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک، ہر نبی اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے دین اور اپنی اپنی شریعت کے ساتھ برحق تھے۔ کسی نبی کی تکذیب کرنا، کسی نبی کو نہ ماننا، یہ پھر مسلمان کے منافی ہے، مسلمان کے عقائد کے خلاف ہے۔ اور پھر جو کچھ اللہ وحدہ لا شریک نے نازل کیا
وہ بھی برحق ہے، اگرچہ ان کتابوں کے اندر لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی کی، لیکن جو اللہ نے نازل کیا وہ سچ تھا۔ اور پھر آخر میں امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے خاتم النبیین بنا کر مبعوث کیا، آپ کو عالمگیر نبوت اور رسالت دی، آپ کی شریعت کو اللہ پاک نے آخری شریعت قرار دیا۔ اب آپ کی سنت، آپ کا طریقہ اور آپ کی شریعت کے مطابق عمل کرنا یہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر فرشتوں پر ایمان لانا، پھر آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار، اولیاء عظام، ان سب کو ان کی شانوں کے مطابق ماننا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں غلط تصور کرے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اور قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں کئی مقام پر ارشاد فرمایا، نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو کچھ ہم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس کو ماننا یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو اب چونکہ دور بڑا پرفتن ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو سچا تصور کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں بھی سچا ہوں۔ یعنی مثال کے طور پر یہودیوں کی طرف جایا جائے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، عیسائیوں کی طرف جایا جائے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور انجیل کو ماننے والے ہیں۔ اپنی اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر، اپنے دین کے اندر، اپنی شریعت کے اندر تبدیلیاں کی، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہمارے دین پہ آ جاؤ، ہم سچے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد کوئی نبوت کا دعوے دار ہوگا وہ بھی باطل ہوگا، وہ بھی جھوٹا قرار پائے گا۔ جس طرح کے قادیانی انہوں نے اعلان نبوت کیا اور اپنے مذہب اور اپنے مسلک پر وہ بھی اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا اسلام سچا ہے، حالانکہ وہ نص قطعی کے خلاف کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا اظہار کر رہے ہیں، تو سچے کسی صورت بھی نہیں ہو سکتے، لیکن وہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ تو اس زاویے سے ہم لوگ ابتدائی طور پر قرآن مجید برہان الرشید کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ باری تعالیٰ ہم سچا دین چاہتے ہیں، سچے دین کے متلاسی ہیں، اور ہم وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو۔ وہ دین کون سا ہے، وہ اسلام کون سا ہے، وہ شریعت کون سی ہے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سچا مذہب دیکھنے والوں، تلاش کرنے والوں، تمہیں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، رب کا قرآن جو بتائے وہ سچ ہے، اس پر ایمان لے آؤ، تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو اب اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سچا دین دین اسلام ہے۔ اب یہ چیز واضح ہو گئی
کہ نہ یہودیت سچی ہے آج کے دور میں، نہ عیسائیت سچی ہے آج کے دور میں، نہ قادیانیت سچی ہے آج کے دور میں، بلکہ قادیانیت کی تو بات ہی چھوڑ دینا، وہ تو بات کی پیداوار، نہ ان کا رب سے کوئی تعلق، نہ نبی سے کوئی تعلق، نہ دین سے کوئی تعلق، نہ اسلام سے کوئی تعلق، وہ ہر چیز سے کٹے ہوئے ہیں۔ تو یہود و نصارہ چلے وہ نبی علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن ان کی بھی شریعت منسوخ ہو گئی نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اگر تم سچا دین چاہتے ہو، سچی شریعت چاہتے ہو، تو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام سچا دین ہے، اور میرے نبی علیہ السلام کی ذات اور آپ کی شریعت یہ سچی شریعت اور سچے نبی۔ اب چونکہ ہم لوگوں نے حقانیت دین کو آج پس پش ڈال دیا، ہم لوگ یہود و نصارہ سے متاثر ہوتے ہیں، یہودیوں کے طریقہ کار کو دیکھ کر ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑے کامیاب ہیں، وہ کامیاب نہیں ہیں، وہ ناکام ہیں، ان کی شریعت منسوخ ہو چکی، ہماری شریعت برحق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے پیروکار بنو، دین کے پیروکار بنو، تاکہ تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ ابن جریر نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل فرمائی ہے، اسلام اللہ کا دین ہے جس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معبوس فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد اولیاء کرام، علماء کرام، فضلاء ملت اسلامیہ، انہوں نے جو دین ہم تک پہنچایا وہ دین سچا دین ہے۔ تو فرمایا کہ انبیاء کرام کو رب وحدہ لا شریک نے لوگوں کی رہبری کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً بھیجا، اور پھر اللہ پاک جل شانہ نے آخر میں دین اسلام کی تکمیل کی اور نبیوں کی نبوت کا سلسلہ ختم کیا، بند کیا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین کا خطاب دے کر اللہ پاک نے معبوس فرمایا، اور جو شریعت دی فرمایا کہ یہ شریعت قیامت تک چلے گی، اب اس شریعت کے بعد کسی اور شریعت کی اور دین کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگوں جان لو، حضور علیہ السلام کو حکم ہوا یہ بیان کر دیں لوگوں کو کہ لوگوں جان لو کہ آج کے دن اللہ پاک نے دین کو مکمل کر دیا، جو دین آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا میری نبوت پر آ کر اس دین کی تکمیل ہو گئی، یعنی دین مکمل ہو گیا۔ اور یہ ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین اسلام ہے اور یہ نعمت ہے تمہارے پاس رب وحدہ لا شریک کی طرف سے جو رب نے مکمل کر دیا۔ اب اس دین کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، اس شریعت کے علاوہ کوئی شریعت نہیں ہے۔ اور علی ابن ابراہیم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان فرماتے ہیں، آپ کا قول نقل فرماتے ہیں، ابن جریر نے اس کو بھی نقل کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں ارشاد فرمایا اسلام تسلیم ہے،
یعنی تصدیق شدہ، مور شدہ۔ اب اسلام کے بعد کوئی اسلام نہیں ہے، اور تسلیم بھی یقین ہے، اور یقین تصدق اور تصدیق سے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تصدیق بمعنی اقرار کرنا، اور اقرار بمعنی ادا، اور ادا بمعنی عمل۔ آخر جہاں پر جس چیز کا اختتام ہوا، فرمایا کہ دین اسلام کو تسلیم کرنا، تصدیق کرنا، اور پھر اس دین کے مطابق اپنی ادا کو اختیار کرنا، اور پھر اس ادا پر عمل کا جو ہے وہ بنیاد رکھنا، یہ تمہاری کامیابی ہے۔ دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کی بنیاد پر عمل کرو گے تو وہ عمل بھی اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ مومن نے اپنا دین اپنے اللہ سے لیا، مسلمان نے دین اللہ سے لیا، اپنی رائے اور اپنی منشا سے حاصل نہیں کیا۔ جس طرح یہودیوں نے اپنی منشا سے کتابوں کے اندر تعریفات کی، تبدیلیاں کی، تغیر تبدل کیا، اپنی مرضی کے مطابق ان کو ڈھال دیا، تو قرآن یہ واحد کتاب ہے آسمانی جس کا آج بھی لفظ بہ لفظ جس طرح نازل ہوا اس طرح محفوظ ہے۔ اور محفوظ ہونے کی وجہ بھی کیا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ اور نگہبان ہیں، جس وجہ سے آج تک یہ دین اور یہ ذکر اور یہ قرآن محفوظ ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبانہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کے ہاتھ میں تورات شریف کا ایک نسخہ تھا، یعنی یہودیوں کی جو کتاب ہے، آج ان کو ہم لوگ یہودی کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی، تو آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر فاروق کو دیکھا تو آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا، یعنی غصے کے آثار جو ہیں وہ آپ کے چہرہ مبارک پر نظر آنا شروع ہو گئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق کو فرمایا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ اچھا نہیں کر رہے، لگتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور معافی مانگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قسم ہے رب کعبہ کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام ہوتے اور ظاہر ہوں آج بھی تو کیا ہو وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار نہ کرے، میری شریعت کو چھوڑ کر کسی اور شریعت کو اختیار نہ کرے، بلکہ وہ اپنی نبوت کو چھوڑ کر میری ذات پر ایمان لے آئیں اور قرآن کو ہدایت سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ اور پھر دوسری روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عرض کیا یا رسول اللہ، یہودیوں کی بعض باتیں ہم لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں، بھلی لگتی ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، کیا ہم لوگ لکھ نہ لیا کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیوں، کیا میں تمہارے پاس سچا قرآن لے کر نہیں آیا؟ کیا میں تمہارے پاس سچا دین لے کر نہیں آیا؟ یا میرے قرآن کے اندر یا میری شریعت کے اندر میرے دین کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی پاتے ہو، کسی قسم کی کوئی کمزوری تمہیں نظر آتی ہے؟ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی واللہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو وہ میری ذات پر ایمان بھی لاتے اور میرے دین اسلام میں مدد
مدد بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اے عمر بن خطاب، تمہیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میری طرف دیکھو اور میری شریعت کی طرف دیکھو، میں جو قرآن لے کر آیا ہوں اس قرآن کی طرف دیکھو، اور اگر تم میں سے کوئی بھی میری شریعت کے خلاف کسی دوسری چیز کو اختیار کرے گا تو کیا ہوگا؟ ان اللہ سریع الحساب، اللہ وحدہ لا شریک ان لوگوں سے بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی ان کی شریعت ان کے لیے، ہماری شریعت ہمارے لیے، اور ہم دین کے پیروکار ہیں تو ہمارا دین بڑا کامیاب اور مکمل ہے۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جو اپنے ایمان کو اپنے عمل میں دیکھے۔ اب یہ چیز بڑی قابل توجہ ہے۔ مومن کون ہے؟ اپنے ایمان کی وہ پرکھ کرنا چاہتا ہے، اپنے ایمان کو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا ایمان کتنا کامل ہے، میرا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنے ایمان کو اپنے عمل کی کسوٹی پر پرکھے، یعنی ایمان مضبوط ہے، اس کے بعد پھر اس کا عمل بھی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں مضبوط ہوگا۔ اگر ایمان کے اندر کمزوری ہے تو پھر عمل میں بھی کمزوری آ جائے گی۔ اور ساتھ ہی پھر دوسری چیز بھی بیان فرمایا کہ کافر نے انکار کیا اور اس کا انکار اس کی ناکامی کا باعث بنا، اور اس نے اپنی رائے کو اختیار کیا۔ دوسری طرف مسلمان نے اپنا دین اپنے اللہ سے لیا، اپنی رائے کو قائم نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتی۔ اب میں مثال دیتا ہوں تو ہمیشہ جب ہم لوگ دارا اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ہم لوگ اللہ سے یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے ارد گرد ایک حدود قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ باری تعالیٰ ہم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، ہم نے اسلام کو بطور دین قبول کر لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو بطور نمونہ، نبی علیہ السلام کی شریعت کو کامیابی کا ذریعہ تصور کر لیا۔ اب ہم اپنی منشا کے مطابق نہیں چلیں گے، جو تیرا حکم آئے گا اس حکم کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ تو رب وحدہ لا شریک نے فرمایا جب یہ قول اور اقرار کر لو گے تو رب وحدہ لا شریک تمہارا دین اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا۔ چونکہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، حرام کو چھوڑ دیا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، بدعمالی کو چھوڑ دیا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، رب کے حکم کو مضبوطی سے پکڑ لیا، پھر اب جو بھی رب کا حکم آئے گا بندہ جس حال میں بھی ہوگا وہ رب کے حکم کے مطابق سانس لے گا، رب کے حکم کے مطابق قدم اٹھائے گا، رب کے حکم کے مطابق اپنا ہاتھ اٹھائے گا، جس طرف رب منع کرے گا اس طرف سے رک جائے گا، جس طرف رب حکم کرے گا اس طرف کانٹے بھی ہوں گے ان پر بھی محبت اللہ میں چل پڑے گا۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ دین کی کاملیت ہوگی۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان کا گناہ کافر کی نیکی سے بہتر ہے۔ یعنی ایک بندہ مسلمان ہے اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اور ایک بندہ کافر ہے وہ نیکی کر رہا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ کافر کی نیکی مسلمان کے گناہ سے بری ہے۔ اب اس کی وضاحت مانگی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا گناہ بخشش کے قابل ہے۔ مسلمان کا گناہ کیا ہوا جب وہ توبہ کرے گا، رب کی بارگاہ میں بخشش طلب کرے گا، مغفرت طلب کرے گا تو رب وحدہ لا شریک اس کو معاف فرما دے گا۔ اس کے برعکس کافر ہے، وہ نیکی کرتا ہے لیکن اس کی نیکی اس کو دوزخ سے بچا نہیں سکے گی، چونکہ بنیاد اس کی نہیں ہے۔
اور رب نے قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر کر دیا، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ کیا یہ تصور کرتے ہو کہ مسجد بنانے والے، مسجد حرام، خانہ کعبہ تعمیر کرنے والے اور حاجیوں کو پانی پلانے والے ایک مومن کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کمن آمن باللہ، کبھی بھی وہ مومن مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ مومن زندہ کی طرح ہے اور کافر مردہ کی طرح ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر اسی سورہ آل عمران کے اندر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے لوگوں جان لو، یاد کر لو اس بات کو کہ جو بندہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر آئے گا، یعنی اب عیسائی بھی کہتے ہیں ہم لوگ بھی عبادت کرتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں ہم لوگ بھی عبادت کرتے ہیں، تو رب نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی بھی دین اسلام کو چھوڑ کر عبادت کرے گا، جو کوئی بھی دین اسلام کو چھوڑ کر نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، بظاہر اچھی اچھی اعمال کرے گا، لیکن رب فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں اس کی عبادت کو قبول نہیں کروں گا، میں اس کے روزے کو قبول نہیں کروں گا، میں اس کے معمولات کو قبول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے دین اسلام کو چھوڑ کر اسلام کے مقابلے میں دوسرے کو اختیار کیا۔ جب دوسرے کو اختیار کیا تو رب فرماتا ہے مجھے کوئی دوسرا دین اب قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور فرمایا وہ لوگ خسارے والے ہیں، وہ لوگ گھاٹے والے ہیں، وہ لوگ نقصان والے ہیں۔ کون سے لوگ؟ جنہوں نے دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے کو اختیار کیا۔ اب یہاں پہ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری نوجوان نسل اور ہم لوگ جب یہودیوں کے کردار کو دیکھتے ہیں، یہودیوں کے معمولات کو دیکھتے ہیں، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑے کامیاب ہیں۔ ہمارا ہر بندہ یورپ جانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، کیوں؟ وہاں کامیابی ہے۔ تو رب کے قرآن کے مطابق وہ کامیابی نہیں ہے، وہ ظاہر تو ہو سکتا ہے لیکن باطن ان کا پاک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ ان کے اچھی اعمال ان کو جنت میں لے جانے کے قابل نہیں ہیں، کیوں کہ انہوں نے دین کو اختیار نہیں کیا۔ اس کے برعکس ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمان کا مسلمان ہونا اور عمل کمزور بھی ہونا یہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ اب یہ نہیں کہ عمل کمزور ہونا نہیں چاہیے مسلمان کا، یہ چیز یاد رکھنی ہے، ساتھ عمل کو مضبوط کریں۔ اب یہاں پہ یہ چیز رب نے فرمایا کہ اے لوگوں جان لو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ رب کے نزدیک جو دین کامل ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کے مطابق اسلام کا لبادہ اوڑھ کر رب کی بارگاہ میں آؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت بہتر ہو جائے۔ اب یہاں پہ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے یہ چیز عرض کی تھی کہ شروع سے لے کر آج تک دین اسلام کے خلاف سازشیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، دین اسلام کو مٹانے کی، پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر زاویے سے ان لوگوں نے دین اسلام کو مٹایا، کوشش کی، تو آج کے دور کے اندر بھی دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس دور میں بھی یہودی عالم، عیسائی عالم وہ بڑے بڑے تھے، انہوں نے دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کی۔ کیا مٹانے کی کوشش کی؟ جو کلمہ پڑھتا اس کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیتے۔ جہاں مشرکین مکہ نے ظلم ڈھائے وہاں یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی ظلم ڈھائے۔ وہ جانتے ہوئے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے ہیں
ان کی ساری علامتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کر دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کر دی، اور وہ آخر تک نبی علیہ السلام کی ولادت تک اور ولادت کے بعد اعلان نبوت تک اس چیز کو تسلیم کرتے رہے کہ جو اوصاف رب نے بیان کیے ہیں وہ قریب آتے چلے جا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کے معمولات، مکہ معظمہ کے معمولات، موسم کا تغیر اور تبدل، چونکہ رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیان کر کے بھیج دیا، رب نے موسیٰ علیہ السلام کو بیان کر کے بھیج دیا، اور یہودی لوگ، عیسائی لوگ وہ اس کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، لیکن انا کی بنیاد پر، حسد اور تکبر کی بنیاد پر ان لوگوں نے دین اسلام کو قبول نہ کیا، دین اسلام کے رستے میں روڑے اٹکاتے رہے، کوشش کرتے رہے دین اسلام کو مٹانے کی۔ تو رب وحدہ لا شریک نے نبی علیہ السلام کی تبلیغ کو دیکھا، آپ کی واعظ و نصیحت کو دیکھا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ نے اعلان نبوت کے بعد دین اسلام کی آبیاری کا، دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا۔ پھر فرمایا ہے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم ان یہودیوں سے، ان عیسائیوں سے، ان کافروں سے دین اسلام کے معاملے میں جھگڑا نہ کرو، تم نے دین پہنچا دیا، اور تم ان کو فرما دو اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے اپنا چہرہ دین اسلام کی روشنی میں اپنے رب کی طرف پھیر لیا ہے، تمہارے دین کی طرف میں آنے والا نہیں ہوں اور تمہارے دین کو میں مضبوط نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور پھر فرمایا کہ جو میری پیروی کرنے والے ہیں، جو میرے مطیع و فرما بردار ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی رب کی بارگاہ میں جھکیں گے، تمہارے کردار کو دیکھ کر، تمہارے معمولات کو دیکھ کر تمہاری طرف نہیں آئیں گے، جو میرے ہو جائیں گے، جو رب کے ہو جائیں گے، جنہوں نے دین کو مان لیا ہوگا۔ اور پھر فرمایا آگے فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ۔ پھر اہل کتاب اور ان پڑھ، اہل کتاب اور ان پڑھ جہالت میں ڈوبے ہوئے، کچھ تو وہ تھے جو جانتے تھے، کچھ وہ تھے جو جانتے نہیں تھے، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو بھی بیان کر دیں، اگر اسلام قبول کر لیں تو فابیا، دین کو قبول کر لیں تو فابیا، اور اگر دین کو قبول نہ کریں تو یہ رستہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ بیان فرما دیں انہوں نے اپنا منہ دنیا کی طرف کر لیا اور رب تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے، کس وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو پرفتن دور ہے اس کے اندر بھی یہود و نصارہ اول دن سے لے کر آج تک ان کی کوششیں اور کاوشیں یہی ہیں کہ دین اسلام کو ختم کیا جائے، دین اسلام کو مٹایا جائے۔ وہ ان لوگوں نے حضرت بلال کے گلے میں مونج کی رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹا، صحابہ کرام پر طنز کیے، ان کو تنگ کیا، ان کو مکہ کی وادی چھوڑنے پر مجبور کر دیا کیونکہ پاور میں تھے، لیکن اللہ پاک جل شانہ نے پھر اسلام کو پاور دی، پھر اسلام کو قوت دی۔ پھر وہ وقت آیا رب نے فرمایا محبوب نکلو ان کے مقابلے میں۔ پھر ایک مسلمان کی جرأت اور طاقت یہ تھی، اور کافر بھی جانتے تھے اور آج بھی جانتے ہیں، ایک مسلمان جب رب کی بارگاہ میں میدان عمل میں نکلتا ہے، ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے، ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے۔ تو لڑنے کی جرت نہ تھی۔ پھر جب لڑنے کے لیے نکلے 313 کا قلیل لشکر اور بغیر ساز و سامان کے، ادھر 1000 کا لشکر ساز و سامان کے ساتھ لیس۔ دنیا کی تاریخ نے دیکھا کہ 313 لوگ ہزاروں کے ساتھ ٹکرا گئے۔ رب وحدہ لا
شریک نے فتح سے ہمکنار کر کے دنیا انسانیت کو بتا دیا، دنیا والوں یہ دین سچا ہے اور اس دین کے ساتھ رب کی نصرت شامل ہے، رب کی مدد شامل ہے، اس دین کے پیروکار بن جاؤ تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ اور آج کے دور کے اندر یہودی مسلمانوں سے لڑ نہیں سکتا، مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ان یہودیوں نے کیا کیا؟ آج کے دور کے اندر مسلمانوں کے اندر انہوں نے فحاشی کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا مسلمان ایسے نہیں مرے گا، میدان جہاد میں جاؤ گے، چھوٹے سے چھوٹا ایک بچہ کافروں کے 10 نوجوانوں پر بھاری ہوگا، ایسے ان کو مٹانا، ان کو ختم کرنا ناممکن ہے۔ انہوں نے پھر بیٹھ کر پلان کیا، سازش کی مسلمانوں کے خلاف۔ انہوں نے کہا ایک ہی طریقہ ہے، ان کو فحاشی میں الجھا دو، ان کو عریانی میں الجھا دو، ان کو بدعمالی میں الجھا دو۔ اور آج بھی میں کل یا پرسوں صبح عرض کر چکا ہوں، آج بھی کافر ڈرتا ہے، یہودی مسلمان سے ڈرتا ہے۔ جس دن جتنے جمعہ کے روز مسجد میں نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں، اتنے نمازی اگر فجر کی نماز میں مسجد میں جمع ہو گئے ہر مسجد کے اندر، تو پھر کیا کفر کہتا ہے ہم مٹ جائیں گے، اسلام غالب ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے اندر فحاشی کو ڈال دیا۔ ہم لوگ ساری رات، ہمارا نوجوان سارا، ہمارے بزرگ بڑے، ہمارے گھروں کے اندر عورتیں، مرد، خواتین، ہمارے پاس رات بھر فلمیں، ڈرامے دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، جمعہ کے دن مسجد آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے پاس 30,000 سے لے کر 2.5 4 لاکھ تک موبائل خریدنے کی حیثیت ہے، لیکن دین اسلام کی پڑھائی کے لیے قرآن خریدنے کی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہزاروں کے کپڑے اور جوتے خریدنے کی طاقت ہے، سر کے اوپر رکھنے کے لیے ٹوپی خریدنے کے لیے ہمارے پاس چند ٹکے نہیں ہیں۔ یہ ان یہودیوں کی سازش ہے۔ آج ہمارے نوجوان رات بھر نیٹ پر فحاشی عریانی دیکھتے ہیں اور صبح سو جاتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ یہودی کی سازش ہے۔ مسلمان کو مٹانے کے لیے اس نے یہ سب سے بڑا ہتھیار اختیار کیا۔ آج ہمارا نوجوان رات بھر دنیا کے لیے جاگتا ہے، کہیں میلہ لگ جائے، والدین پیسے بھی دے دیتے ہیں، وقت بھی دے دیتے ہیں، مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے والدین بھی کہتے ہیں چل ٹھیک ہے استاد نے فون کر دیا دے آج نماز کی کوئی نہیں لوڑ، ڈیرے کے طور چل۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ جب یہ حال ہو گیا، مسلمان مسلمانی سے چلتا چلا گیا، جو دین برحق تھا اس دین کو ہماری نسوں سے نکال کے پھینک دیا گیا۔ اس دین کے مقابلے میں فحاشی عریانی نے ہمارے وجود کے اندر طاقت پا لی۔ آج اس فحاشی عریانی کے پیچھے لگ کے ہم نے رب کو بلا دیا، ہم نے دین کو بلا دیا، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارے نوجوان انگلش کے لیے، سائنس کے لیے، جدید ٹیکنالوجی کے لیے حاصل کرنی چاہیے، اس کی میں ممانعت نہیں کر رہا، اس کے لیے پیسہ بھی ہے، اس کے لیے وقت بھی ہے، اس کے لیے منڈی پالیے سڑکوں پہ جہاں جانا پڑے ٹیوشن کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن قال اللہ قال رسول پورے جہان کے اندر فری تعلیم ہے، اس کے لیے نہ میرے پاس وقت ہے، نہ آپ کے پاس وقت ہے، نہ آپ کے بچوں کے پاس وقت ہے کہ ہم لوگ دین اسلام کو پڑھ لیں۔ کیوں کہ دین اسلام کامیابی ہے حقیقی، اور یہ دنیا کی کامیابی ہے، اس کے پیچھے ہم لوگ لگ گئے۔ تو اس چیز کی طرف یار غور کریں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے رب نے ہمیں سچا دین دیا، تو ہم نے سچے دین کو چھوڑ کر یہودیوں کے طریقے کو اختیار کر لیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہودی اور عیسائی کبھی بھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، جتنی مرضی محبت کی پینگیں ان کے ساتھ بڑھا لو، پھر کیا ہوگا؟ بالآخر وہ تمہیں ماریں گے۔ اور قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کی حیثیت کیا ہے، تھوڑی سی نرمی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر، وہ
یہودی کہتا ہے کہ مسلمان کو مار کر دھوپ میں سڑک کے اوپر ڈال دو، اور عیسائی کہتا ہے نہیں مارو ضرور پر چھاویں سٹو ہے۔ یہ تبدیلی ہے ان کے اندر، اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو آج یار ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے، ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر کنٹرول نہ کیا تو چند سالوں کے بعد ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ آج تو پھر بھی کچھ ہے، چلے مسلمان ہیں، بے شک نام کے ہی ہیں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے اگر اسی سازش پہ ہم لوگ رہے تو مسلمانی کا لبادہ اتار کے پھینک دیں۔ تو کوشش کریں یار اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو دین کے ساتھ وابستہ کریں، اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ وابستہ کریں۔ اپنے نوجوان بچوں کو جہاں نیٹ کے لیے پیسے دیتی ہیں وہاں کتاب قرآن خریدنے کے لیے بھی پیسے دیں، وہاں قاعدہ خریدنے کے لیے بھی پیسے دیں۔ آج خدا کی قسم ہمارے گھروں کے اندر انگلش کی الماریاں بھری پڑی ہیں، نیٹ موبائل سے ہمارے گھر بڑے بڑے ہیں، لیکن چھوٹی سی نماز کی کتاب جو 10 روپے میں ملتی ہے وہ ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ اگر میں کہوں نا ہاتھ کھڑا کریں جن کے گھروں میں نماز کی کتاب ہے چھوٹی جو 10 روپے کی ملتی ہے، تو کچھ شاذر ناظر ہی کھڑا کرے گا، ورنہ کسی کے گھر میں نہیں ہوگی۔ تو کیا یہ مسلمانی ہے؟ قرآن ہے ہمارے الماریوں کی زینت بنے پڑے ہیں۔ میں بڑی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں، ہم لوگ جب ابا جی فوت ہونے والے ہیں، اماں جی فوت ہونے والے ہیں، بلاؤ جی مولوی صاحب نے بلاؤ نہیں کڑیاں بلاؤ، قرآن شریف کٹو جھاڑ کے سورۃ یاسین پڑھ لو۔ کیا قرآن شریف صرف مرنے والے کی روح کو آسانی کے لیے آیا ہے؟ یا بچی کی شادی کرنی ہے لے جی سرے اتے کر لو؟ نہ ساری زندگی بچی کو قرآن کی تعلیم دی، نہ ساری زندگی ہم نے قرآن کھول کے دکھایا۔ آج اس قرآن کا سایہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے گا؟ جب اس کے اندر جھانک کر دیکھا نہیں ہے اس کے اندر ہے کیا؟ یہ قانون شریعت ہے، یہ ہمارے لیے رہبر اور رہنما ہے، یہ ہماری زندگی کا مدار ہے قرآن، جس کے مطابق ہم نے عمل کر کے اپنی زندگی کو سنہری بنانا ہے، جس کے مطابق عمل کر کے ہم نے جنت کے راستے کو ہموار کرنا ہے، جس کے مطابق عمل کر کے ہم نے اپنے رب کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ آج اس قرآن کو الماریوں کی زینت بنا دیا، بس ٹھیک ہے مولوی پڑھے اور باقی ہم لوگوں کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں دوستو، یہ ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی توبہ کریں، اپنی نوجوان نسل جو ساری رات انٹرنیٹ پہ پتہ نہیں کیا دیکھتی ہے، آپ کو نہیں پتا، یہ بزرگ بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتا نیٹ پہ کیا ہے، یہ نوجوانوں سے پوچھیں نیٹ میں کیا ہے۔ اور ہماری نوجوان نسل یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نعت رسول مقبول سنتے ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا رات کے پچھلے پیر اٹھ کر وہ قرآن کی تلاوت سنتے ہوں، وہ برائیاں دیکھتے ہیں۔ میرے دوستو، وہ دنیا برباد کر رہے ہیں، آپ نے اپنی بھی آخرت برباد کر رہے ہیں اور اولاد اپنے والدین کی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ہم اپنی اولاد کو سمجھائیں، ہم اپنی اولاد کو بتائیں، دین کا رستہ ان کے لیے ہموار کریں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اچھائی کی طرف آئیں، برائی کو مٹائیں، ہر بندہ کوشش کرے تو انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ ہم لوگ صحیح معنوں میں دین اسلام کے پیروکار بن جائیں، ورنہ دین ہم سے چھوٹتا چلا جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔